اس وقت ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی جب کوئی پاکستانی ٹیم میچ جیت کر آ رہی ہوتی، خود جا کر اس کا سواگت کرتے۔ کرکٹ تو صدیقی صاحب کا انتہائی پسندیدہ کھیل تھا۔ انہیں بجا طور پر کرکٹ کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ ان کے استاد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے طوبیٰ لہم میں ان کی کرکٹ وغیرہ سے وابستگی کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ محمد متین اٹاوا میں تھے تو بچپن ہی میں اپنی سچائی اور خدمت خلق کی وجہ سے بہت ممتاز تھے۔ محمد متین دبلے پتلے ہیں لیکن شیر دل ہیں اور کئی شیروں کا شکار کر چکے ہیں۔ سی پی میں شیر بہت ہیں اور یہ کام ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ پھر آدم خور شیر کا شکار بڑے دل گردے والوں کا کام ہے۔ محمد متین نے ایسے شیر مار کر لوگوں کی بہت دعائیں لی ہیں۔ ان کا محبوب شغل کرکٹ بھی ہے۔ وہ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی رہ چکے ہیں، لیکن ان کا سب سے محبوب مشغلہ خدمت خلق ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کو بغیر مدد کیے جانے نہیں دیتے۔ خلوص و محبت کا یہ جذبہ غالباً والدہ صاحبہ سے ورثے میں ملا ہے۔ پھر انگریزی ادب کا بچپن سے شوق ہے اور اس میں ایسا وسیع مطالعہ رہا ہے کہ انگریزی کے موجودہ استادوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ ان کے گھر میں انگریزی ادب کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں اور وہ اچھائی کی تلاش ان میں سے بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ایک دفعہ کراچی میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھولو پہلوان کو کشتی میں پچھاڑا ہوا ہے۔ مجھے اس میں سوائے مزاح کے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہاں صدیقی صاحب جیسا دھان پان شخص اور کہاں بھولو پہلوان جیسا شہ زور۔ میں صدیقی صاحب کی بات سن کر ہنس پڑا۔ کہنے لگے، آپ ہنستے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ میں نے بھولو پہلوان کو پچھاڑا تھا۔ میں نے بھی مذاق میں کہہ دیا، اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ یقیناً آپ نے پچھاڑا ہوگا۔ اب بھولو تو آپ کے سامنے نہیں نہ ٹھہر سکتا۔ کہنے لگے، آپ ابھی بھی مذاق سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اندر سے تصویریں اٹھا لائے۔ واقعی لاہور ایئرپورٹ کسٹم آفس کے باہر لان میں بھولو پہلوان زمین پر چت ہے اور سوٹڈ بوٹڈ متین صدیقی صاحب اس پر سوار ہنس رہے ہیں۔ یہ تصویری سین دیکھ کر ہم سبھی ہنسنے لگے۔ پھر اس کی تفصیل بتائی۔ لاہور ایئرپورٹ کا واقعہ ہے، صدیقی صاحب نے مستقل حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کے سامان کی لسٹ اور پاسپورٹ انہیں بھیجا جائے۔ 1966 میں ایک روز ان کے پاس جو پاسپورٹ آیا تو اس پر رستم زماں بھولو پہلوان کی تصویر تھی۔ ایجنٹ کی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ اس قومی ہیرو کو باہر کیوں بٹھا رکھا ہے۔ خود گئے اور بھولو پہلوان کو اپنے دفتر میں لے آئے اور کہا، پہلوان جی، آپ کا سامان نہیں کھلے گا۔ یہ لے پینسل کاغذ، اس پر آپ جو کچھ بھی لکھیں گے میں تسلیم کر لوں گا۔ بھولو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو صدیقی صاحب نے پوچھا، اس میں جو کچھ ہے زبانی بتا دیجئے۔ صدیقی صاحب کہتے ہیں، سامان کا وزن 10-12 کلو تھا۔ بھولو نے بتایا، اس میں اس کی قمیضیں، تہبند اور کچھ ذاتی سامان ہے۔ صدیقی صاحب نے اس کی یہ ساری پذیرائی اس لیے کی کہ یہ شخصیت دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتی ہے۔ پھر کہا، ایئرپورٹ پر لسی تو نہیں ملتی، چائے یا ٹھنڈے مشروب سے آپ کی تواضع کر سکتا ہوں۔ انہیں بااصرار چائے پلائی۔ بعد میں انہیں ٹیکسی تک چھوڑنے آئے تو بھولو نے کہا، میں نے آج تک کسی سے ہار نہیں مانی، لیکن صدیقی صاحب آپ کے اخلاق سے ہار گیا ہوں۔ اس کے بعد ایک روز بھولو اپنے بھائیوں کو صدیقی صاحب سے ملانے ان کے دفتر آئے۔ مجید بھٹی فوٹوگرافر سے صدیقی صاحب کی بڑی گہری دوستی تھی۔ 1940 کے اجلاس لاہور والی قائد اعظم کی جس تصویر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ انہیں بھٹی صاحب نے ہی پیش کی تھی، بلکہ جن دنوں میں آتش فشاں نکالنے کی تیاریوں میں تھا، مجھے کہا، بھٹی صاحب کے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے۔ خیر، اس موقع پر
مجید بھٹی بھی اتفاق سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ جب بھولو پہلوان نے وہی بات دہرائی کہ میں نے کسی سے شکست نہیں کھائی، بس صدیقی صاحب کے اخلاق سے ہار چکا ہوں، تو بھٹی صاحب نے کہا، چلو پھر آپ کی صدیقی صاحب کے ساتھ تصویر بناتا ہوں۔ باہر لان میں لے آئے۔ بھٹی صاحب نے کہا، پہلوان جی آپ کہتے ہیں کہ آپ صدیقی صاحب سے شکست کھا چکے ہیں، اب تصویر بھی ایسی ہی بننی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو پچھاڑ رکھا ہو۔ صدیقی صاحب کہنے لگے، بھولو کی عظمت دیکھیں، وہ لیٹ گئے اور میں ان پر سوار ہو گیا اور یہ تصویر بن گئی۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے صدیقی صاحب کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دراصل پاکستان اور قائد اعظم کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ آخری سانس تک ایک تمنا کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی، پاکستان کو خدا تعالی قیامت تک ایک عظیم الشان مملکت کے طور پر قائم و دائم رکھے۔ صدیقی صاحب کی دوستی، صدیقی صاحب کا پیار، صدیقی صاحب کی شفقت، صدیقی صاحب کی محبت مشروط تھی پاکستان اور قائد اعظم سے۔ جو ان سے محبت کرتا، صدیقی صاحب اس سے پیار کرتے۔ وہ مالی لحاظ سے جس قدر دیانتدار تھے، اس سے بڑھ کر محب وطن تھے۔ وہ جس قدر محب وطن تھے، اس سے بڑھ کر دیانتدار تھے۔ ان کی شخصیت فکری، نظریاتی اور مالی دیانتداری ہر اعتبار سے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا ایک چلتا پھرتا شاہکار تھی۔ 17 مئی 1999 کو ڈان میں ان کی وفات کا اشتہار دیکھا۔ کئی روز تک طبیعت اداس رہی کہ ایسے مثالی انسان اب کس قدر خال خال ہیں۔ یہی لوگ اصل میں اولیاء اللہ ہیں۔ اگلے ہفتے نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔